اب وہ ایک ایتھیسٹ وہاں پہ آ گیا جو مسلمان سے مرتد ہوا ہے. اب اسے پازیٹیولی ڈیل کرنا چاہیے. سٹارٹ میں تو انہوں نے پازیٹیولی کیا, پھر کرتے کرتے انہوں نے فتوے لگانا شروع کر دیے اور اسے جہنم کی بشارتیں سنانا شروع کر دیں. حالانکہ ابھی اس کی موت کا وقت قریب نہیں آیا. ایک ہوتا ہے وہی سنانا اور چیز ہے, لیکن ایک ڈائریکٹ ہو جانا کہ تمہارے لیے یہ ہے, تمہارے لیے یہ آیت ہے, تمہارے لیے یہ حدیث ہے, اس طریقے سے اگر آپ بات کریں گے نا تو یہ کوئی دعوت کا انداز نہیں ہے, اور نہ اسلام نے اس طرح کے انداز کو سپورٹ کیا ہے. اور پھر دیکھ لیں وہ لبرلز کو موقع مل جاتا ہے اور وہ چیزیں اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں یہ جناب اسلام کی خدمت کر رہا ہے بندہ. وہ بالکل ٹھیک اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور یہاں جو ان کے دفاع کے اوپر مولویوں کے فرنٹ مین آتے ہیں, وہ بجائے بات کو سمجھنے کے وہ الٹا سمجھانے والے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک ایونٹ اسی میں ہوا, جو ایک کرسچن بھائی تھے. اب وہ بیچارے سوال پوچھ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں, جواب دیتے 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 اب آپ کا کام صرف جواب دینا ہے, منوانا تو نہیں ہے نا. پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ سناؤ اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. بس یہی کام ہوتا ہے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں دیکھو یہ 20,000 لوگوں کے مجمع میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا اور میں نے اسلام کا حق ہونا تم پہ ثابت کر دیا. اب بھی اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو یہ ہو جائے گا. بھئی اس طرح کا دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے دعوے پیغمبری کر دیا ہے. پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ میں نے حق کا حق ہونا بالکل واضح کر دیا ہے, اب اگر قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے. اگرچہ آپ حق کا حق ہونا واضح کر دیں, بہرحال آپ ایک عام انسان ہے, پیغمبر نہیں ہے. پرفیکشن صرف پیغمبر کے اندر ہوتی ہے. لیکن انہوں نے جس طریقے سے کیا, اور پھر مجمع بھی ماشاءاللہ چارج تھا, اس نے بھی تکبیر اور نعرے بلند کرنا شروع کر دیے. پھر وہ بار بار اسے کہہ رہے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو. وہ کہتا ہے جی آپ دعا کریں, میں کوشش کروں گا. اب ہونا چاہیے تھا کہ اسے چھوڑ دیتے, لیکن جناب وہ ایک ایک کر کے منواتے پھر اینڈ پہ کہتے ہیں عربی میں بھی پڑھ. آپ اس کی شکل بھی دیکھ لیں, اس کی فیس ریڈنگ بھی دیکھ لیں آخری وقت تک. اب ڈاکٹر صاحب تو چلے جائیں گے, لیکن کتنا خطرناک کھیل کھیل کے جا رہے ہیں. مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ اس نے ولنگلی وہ کلمہ پڑھا ہے. ہم تو ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے, لیکن اس طرح کا ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس طریقے سے بلیک میل کر کے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے, تو اس بندے کو آپ نے آزمائش میں ڈال دیا. اب وہ جب گھر جائے گا تو گھر والوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ یہ کہے گا کہ میں آج مسلمان ہو کے آ گیا ہوں. الٹا وہ یہی کہے گا کہ اتنے مجمع میں پھنس گیا تھا, میں کیا کرتا. اللہ کرے کہ مسلمان ہو جائے, بہت اچھی بات ہے. اور اگر مسلمان ہو گیا تو اسے پبلکلی پھر سامنے آنا چاہیے. اور اگر وہ پبلکلی سامنے نہیں آتا اور اس طریقے سے زبردستی جو کلمہ پڑھایا گیا ہے, یہاں تو مجاہد ملت تیار بیٹھے ہوئے ہیں اسے مرتد ڈکلیئر کرنے کے لیے. ہاں, اس لیے ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اس کے لیے. وہ اگر کوئی اپنی کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہے تو آن لائن سیشن میں بھی آ سکتا ہے. ہمارا جو 5 دن سیشن چلتا ہے, اور کسی بھی سنڈے کو جیلم بھی آ کے اپنی کلیریفیکیشن وہ دے سکتا ہے. اگر واقعتاً اس نے قبول کر لیا بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں کیا اور زبردستی والا معاملہ ہوا تو وہ اپنے معاملے میں حق و جانب ہے. ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے. لیکن اس طریقے سے بیہیو کرنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 256 ہے, آیت الکرسی سے اگلی آیت, لا اکراہ فی الدین. دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی. بے شک اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کو گمراہی سے, طاغوت سے الگ کر کے بیان کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ وہ ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کرے گا. بس اس کے بعد انسان کی مرضی ہے کہ وہ اسے قبول کرے, نہیں مرضی تو نہ قبول کرے. یہی بات آئی سورہ الدہر میں
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی۔ یعنی دنیا میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آخرت کا معاملہ پھر اسی طریقے سے ہوگا۔ پیغمبروں کے ماننے والوں کے لیے جنت ہے اور پیغمبروں کی مخالفت کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔